بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 136 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب الطلاق کا الجملۃ الرابعہ، اور انشاءاللہ آج ہم وَأَمَّا مَا تَمَسَّكَ سے پڑھیں گے۔ یعنی کتاب الطلاق کے 4 موضوعات تھے، اور آج ہم چوتھا جملہ یعنی کہ چوتھا موضوع پڑھ رہے ہیں۔ وَأَمَّا مَا تَمَسَّكَ سے شروع کرتے ہیں۔ تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 135 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور تشریح کے دوران ہم نے کچھ چیزوں کی وضاحت کی تھی، جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ دونوں مذاہب میں فرق ہے۔ یعنی وہ فقہا جو آیت کے لفظ قروء سے طہور مراد لیتے ہیں، اور وہ فقہا جو اس لفظ سے حیض مراد لیتے ہیں، دونوں کے احکام میں نتیجتاً فرق نکلے گا۔ ایسا نہیں کہ دونوں کا ایک ہی نتیجہ نکلے، بلکہ دونوں کے مذاہب میں احکام میں فرق ہوگا۔ اور ایسے ہی ہم نے دوسری چیز، طہور مراد لینے والے جو فقہا تھے ان کے دلائل دیکھے تھے۔ وہ فقہا جو آیت میں لفظ قروء سے طہور مراد لیتے ہیں، تو وہ کن دلائل کی بنیاد پر طہور مراد لیتے ہیں؟ چونکہ لفظ قروء تو ایک مشترک لفظ ہے جس کے 2 معنی ہیں، طہور اور حیض۔ تو وہ فقہا جو طہور مراد لیتے ہیں ان کے اپنے دلائل ہیں، جن دلائل کی بنیاد پر وہ طہور مراد لیتے ہیں۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے وہ دلائل دیکھے تھے۔ تو آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم وضاحت کریں گے ان فقہا کے دلائل کی جو لفظ قروء سے حیض مراد لیتے ہیں۔ یعنی وہ فقہا جو لفظ قروء کا معنی حیض کرتے ہیں، تو ان کے بھی ظاہر اپنے دلائل ہیں، تو ان دلائل کو آج ہم دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے گا، یہ آج کی ہماری عبارت ہے۔ وَأَمَّا مَا تَمَسَّكَ بِهِ الْفَرِيقُ الثَّانِي مِنْ ظَاهِرِ الْآيَةِ، تو فریق ثانی جو ہے وہ دلیل پکڑتا ہے آیت کے ظاہر سے۔ فَإِنَّهُمْ قَالُوا، یہ فقہا کہتے ہیں، إِنَّ قَوْلَهُ تعالی، جو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ثلاثۃ قروء ظاہر فی تمام کل قرء منہا، کہ ہر قرء جو بھی ہو وہ مکمل ہو، اس کا معنی یہ ہے۔ یعنی جو یہ لفظ ثلاثۃ قروء ہے، قروء اس بات میں ظاہر ہے، واضح ہے کہ جو بھی قروء ہو، چاہے وہ حیض ہو چاہے وہ طہور ہو، تمام کلی قرء منہا، وہ مکمل ہو۔ یعنی یہ آیت کا ظاہر چاہتا ہے کہ قروء کا جو بھی معنی مراد لیا جائے گا وہ مکمل ہو، یہ اس بات میں یہ ظاہر ہے، واضح ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ لَيْسَ يَنْطَلِقُ اسم القرء عَلَى بَعْضِهِ إِلَّا تَجَوُّزًا، کیونکہ جو لفظ قرء ہے اس کو ہم نہیں لا سکتے بعض جز پر، الا تجوزاً، مگر صرف مجازی صورت میں۔ یعنی مجازی صورت میں ہم اس کا بعض معنی مراد لے سکتے ہیں، ورنہ ظاہر یہ ہے کہ اس کا جو معنی ہے وہ مکمل والا ہو، تکمیل والا ہو۔ آسان انداز میں یوں سمجھ لے بات کو کہ لفظ قروء کے 2 طرح سے معنی ہیں، ایک اس کا معنی جو واضح ہے، اور ایک اس کا معنی مجازی ہے۔ 2 معنی ہو گئے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک حقیقی معنی ہے اس کا، اور ایک اس کا مجازی معنی ہے۔ تو اب جو واضح معنی ہے اس کا وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے ثلاثۃ قروء، 3 قروء ہو۔ تو اب ظاہراً یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی چیز ہو نا، قروء سے مراد چاہے حیض ہو طہور ہو جو بھی ہو، وہ 3 پوری ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ جی 2 پوری ہوں اور تیسری جو ہے وہ نصف ہو، نہ ایسا نہ ہو، بلکہ جو بھی چیز ہوگی طہور ہو یا حیض ہو وہ مکمل ہو۔ اس بات میں تو یہ ظاہر ہے، اور اس بات میں یہ مجاز ہے کہ جو لفظ قروء کا معنی ہے ہم اس کا اطلاق کریں بعض پر، یعنی 2 پورے کر لیں، تیسرا نصف کر لیں، تو اب یہ بعض ہو رہا ہے، یہ اس کا مجازی معنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا مجازی معنی۔ حقیقی معنی یہ بن گیا کہ یہ مکمل ہونا چاہیے، جو بھی ہو 3 پورے ہوں،
اور مجازی معنی یہ ہے کہ 3 پورے نہ ہوں بلکہ کم ہوں، 2 ہوں، پھر آدھا ہو جائے، 1 ہو اور آدھا ہو جائے، یا صرف 2 ہو جائیں، اس طریقے سے یہ اس کا مجازی معنی ہے۔ اب آگے دیکھیں، وَإِذَا وُصِفَتِ الْأَقْرَاءُ، اور جب قروء کو متصف کر دیا بِأَنَّهَا هِيَ الْأَطْهَارُ، کہ اس کا معنی طہور ہے، جب ہم نے قروء کا معنی طہور کر لیا تو امکنا ان تکون العدت، تو یہ بات ممکن ہو گئی کہ عدت جو ہے ان فقہا کے نزدیک بقرعین، 2 قروء تو پورے ہوں گے، وبعض قرء، اور تیسرے قروء کا بعض ہوگا۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ دیکھیں، جب وہ فقہا جو اس سے طہور مراد لیتے تھے، جب وہ طہور مراد لے رہے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ بنے گا کہ جس طہور میں طلاق ہوئی ہے اس طہور کا کچھ حصہ تو گزر چکا ہے نا، چاہے 1 دن ہی کیوں نہ گزرا ہو۔ تو جب 1 دن گزر گیا تو یہ طہور تو پورا نہیں بنے گا نا، اور حالانکہ اللہ نے کہا ہے کہ 3 قروء 3 طہور پورے کرو، تو اب اس کا تو کچھ حصہ، کچھ لمحات گزر گئے جس میں طلاق ہو رہی ہے۔ اب یہ پورا کیا، حالانکہ یہ پورا تو نہیں ہوگا چونکہ اس کا کچھ لمحہ گزر چکا ہے، پھر اس کے بعد طہور آئے گا، پھر تیسرا طہور آئے گا، تیسرے طہور کے بعد وہ پاک ہو جائے گی، وہ عدت سے نکل جائے گی۔ تو اب دیکھیں 3 طہور پورے نہیں ہو رہے طہور کا معنی مراد لینے میں، کیوں؟ لِأَنَّهَا عِنْدَهُمْ تَعْتَدُّ بِالطُّہُورِ، کیونکہ جو فقہا طہور کا معنی مراد لیتے ہیں ان کے نزدیک طہور کو شمار کیا جاتا ہے اس طہور کو تطلق فی، جس میں طلاق دی جائے، یعنی جس طہور میں طلاق دی جائے اس طہور کو بھی ایک طہور شمار کیا جاتا ہے۔ اب حالانکہ یہ ایک پورا طہور تو نہیں بن رہا نا، کیونکہ جس طہور میں طلاق ہو رہی ہے اس کا کچھ نہ کچھ لمحہ تو گزرا ہی ہے نا، چاہے 1 دن، چاہے 1 گھنٹہ ہی کیوں نہ گزرا ہو، گزرا تو ہے نا، تو اس طریقے سے وہ طہور پورا نہیں ہو رہا۔ حالانکہ ان فقہا کے نزدیک جس طہور میں طلاق دی جاتی ہے اس طہور کو بھی شامل کیا جاتا ہے طلاق عدت میں، ایک ہی طہور ہو جائے گا، 2 اس کے بعد گزارے گی تو عدت سے نکل جائے گی۔ وَإِن مَضَىٰ أَكْثَرُهُ، مصنف کہہ رہے ہیں کہ جس طہور میں طلاق دی جاتی ہے اگرچہ اس کا اکثر حصہ بھی گزر جائے نا، پھر بھی اس طہور کو شمار کیا جاتا ہے۔ اب شمار کرنے کی صورت میں پھر 3 طہور کی بات تو پوری نہیں ہوگی نا، اللہ نے کہا ہے 3 قروء یعنی 3 طہور پورے کرو، تو اب 3 طہور تو پورے نہیں ہو رہے، یہ پہلے کا ہی کچھ حصہ تو گزر چکا ہے، باقی 2 تو پورے ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مطلب بن جائے گا کہ بقرعین 2 قر پورے ہوں گے اور تیسرے قر کا بعض ہوگا، تو اس طریقے سے 3 کے معنی پر عمل نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے، اور ہم نے پیچھے خاص کی بحث میں پڑھا تھا ثلاثہ جو لفظ ہے لفظ خاص ہے، اور خاص کے اوپر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، لہٰذا 3 کا عدد 3 طہور پورے کرنا لازم ہے، لیکن طہور مراد لینے کی صورت میں 3 کے اوپر عمل نہیں ہوتا، وجوب کے اوپر عمل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَلَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهَا اسْمُ الثَّلَاثِ إِلَّا تَجَوُّزًا، اور پھر لفظ ثلاث کو ہم منطبق نہیں کر سکتے مگر مجازی صورت میں، یعنی حقیقی صورت میں، ظاہری صورت میں نہیں اس کا اطلاق کر سکتے بلکہ مجازی صورت میں کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجازی صورت میں ہوگا یعنی 2 قر پورے اور تیسرے کا بعض، مجازی معنی مراد ہوگا، پھر حقیقی معنی اس کا مراد نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، وَاسْمُ الثَّلَاثِ ظَاهِرٌ فِي كَمَالِ كُلِّ قُرْءٍ مِّنْهَا، اور جو ثلاثہ کا لفظ ہے اس کا ظاہر تو ہر قروء کا مکمل چاہتا ہے، ہر قروء کی تکمیل چاہتا ہے۔ 3 کے لفظ پہ عمل ہی جب ہوگا تب وہ جب پورے ہوں گے 3، تو 3 پورے تو نہیں ہو رہے نا پھر۔ وَذَلِكَ لَا يَتَّفِقُ، اسی طریقے سے متفق نہیں ہے إِلَّا بِأَن تَكُونَ الْأَقْرَاءُ الْحَيْضَ، کہ اس بات پر فقہا کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ وہ قر جس بِأَن تَكُونَ الْأَقْرَاءُ الْحَيْضَ، نہیں ہے اتفاق مگر اس صورت میں کہ جب قروء سے حیض مراد لیا جائے، یعنی یہ والی بات 3 کے پورے ہونے والی بات صرف اور صرف اس صورت میں ہوگی جب قروء سے حیض مراد لیا جائے، طہور مراد لینے کی صورت میں 3 کے اوپر عمل نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ لأن الاجماع، کیونکہ فقہاء کرام کا اجماع ہے، منعقد، اجماع منعقد ہو چکا ہے، علی انہا، اس بات پر کہ ان طلقت فی حیضۃ، اگر عورت کو حیض میں طلاق دی گئی، انہا لا تعتد بہ، تو اس کو عدت میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، جس حیض میں طلاق دی گئی ہے اس حیض کو پہلا حیض شمار نہیں کیا جائے گا، پہلا قر شمار نہیں کیا جائے گا۔
وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْفَرِيقَيْنِ، یہاں سے ایک الگ بات بیان ہو رہی ہے، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ پہلے پیچھے بات کی مزید وضاحت کر دوں میں کہ اب یہ دوسرے فقہا کی دلیل بیان کی ہے مصنف نے اس عبارت میں، کہ وہ فقہا جو کہتے ہیں کہ اس کا معنی حیض ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی طہور مراد لینے کی صورت میں ثلاثہ پر عمل ہی نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ لفظ ثلاثہ تو یہ چاہتا ہے کہ پورے 3 قروء ہوں، پورے 3 طہور ہوں۔ اب جو فقہا طہور مراد لیتے ہیں ان کے نزدیک جس طہور میں طلاق ہوگی اس طہور کو بھی عدت میں شمار کیا جائے گا، حالانکہ اس کا کچھ حصہ تو گزر چکا ہے نا، تو آگے 2 طہور اور شمار کریں گے، 3 طہور بنائیں گے، تو پہلے طہور کا ہی کچھ حصہ گزر گیا، تو وہ تو 3 پورے نہ ہوئے۔ پھر اس طریقے سے جب 3 پورے نہ ہوئے تو لفظ ثلاثہ کے اوپر عمل بھی نہیں ہوا۔ تو یہ فقہا جو حیض کا معنی مراد لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 3 کے اوپر عمل اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس قروء سے مراد حیض لیا جائے۔ کیونکہ فقہا کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس حیض میں طلاق دی جائے اس حیض کو عدت میں شمار نہیں کرتے، بلکہ اس کے بعد 3 کامل ترین حیض شمار کیے جاتے ہیں، تو اس طریقے سے 3 کے عدد کے اوپر عمل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے یہ ان فقہا کی دلیل ہے کہ بھئی طہور والے معنی مراد لینے پر یہ خرابی لازم آتی ہے کہ لفظ ثلاثہ کے اوپر عمل نہیں ہوتا۔ ہاں حیض کا معنی مراد لینے کی صورت میں لفظ ثلاثہ کے اوپر عمل ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْفَرِيقَيْنِ احتجاجات متساویات من جہت لفظ القروء، لفظ قروء کی جہت سے جو فریقین میں سے ہر ایک کے دلائل تقریباً برابر ہیں۔ ٹھیک ہے، لفظ قروء کی جو جمع کے حوالے سے یا لفظ قروء کے حوالے سے جو فریقین کے دلائل ہیں وہ تقریباً برابر ہیں۔ والذی رضیہ الحذاق ان الآیات مجملۃ فی ذلک، ماہرین کا کہنا ہے کہ جو یہ آیت قرآنی ہے اس میں یہ اس بارے میں مجمل ہے، اس میں اجمال ہے، لہذا تفصیل کی ضرورت ہے، تو ان دونوں فقہا کے تقریباً دلائل برابر ہیں۔ تو لہٰذا آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے دیکھا کہ وہ فقہا جو اس سے حیض والا معنی مراد لیتے ہیں یعنی لفظ قروء سے ان کے دلائل کیا ہیں، تو انہوں نے مختصراً بات کی کہ بھائی لفظ طہور کے اوپر جب ہم یہ مراد لیتے ہیں لفظ طہور کا معنی تو پھر ثلاثہ کا معنی پورا نہیں ہوتا، اللہ نے 3 کا لفظ کہا ہے، اور 3 کا لفظ کے اوپر عمل تبھی ممکن ہے تب حیض والا معنی مراد لیا جائے گا، لہٰذا اس سیاق سے حیض والا معنی مراد لینا زیادہ راجح ہوگا۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر بات کی جائے تو وہی سوال کہ جی مذکورہ عبارت کا ترجمہ کریں اور مذکورہ عبارت کی تشریح کریں، تو وضاحت کے ساتھ ہم نے تشریح بیان کر دی ہے۔ اور ایسے یہ سوال پچھلے سبق میں بھی تھا اور ابھی ہمارا آگے بھی یہ چلے گا کہ آیت میں طہور سے کیا مراد ہے، یعنی ثلاثہ قروء والی جو آیت ہے سورۃ البقرہ کی، اور اس میں فقہا کے اقوال کیا کیا ہیں اور ان کے دلائل کیا ہیں، تو ابھی ہم دوسرے فریق کے دلائل دیکھ رہے ہیں۔ اس طریقے سے ہمارا یہ سوال عنقریب مکمل ہو جائے گا۔ تو اگلے سبق نمبر 137 میں ہم اسی ترتیب سے آگے چلتے رہیں گے، اور کتاب الطلاق کا الجملۃ الرابعہ جو کہ ہمارا چل رہا ہے آخری موضوع ہے کتاب الطلاق کا، اور اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔